واسکا فیسکو تنازع واسا سال 2024 میں بھی فیسکو کے ڈیفالٹرز میں شامل. فیسکو نے واسا کو نئے سال کی ڈیڈ ڈیفالٹرز لسٹ میں شامل کر دیا. واسا نے تاحال 60 کروڑ کے بل ادا نہیں کیے. ایف بی آر سیلز ٹیکس چوری کرنے والے زرعی کھادوں ڈیلرز کے خلاف ان ایکشن. 200 سے زائد ڈیلروں کو 40 کروڑ سے زائد ٹیکس چوری پر نوٹس جاری. ٹیکس اور جرمانوں کی عدم ادائیگی پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. زائد نرخوں پر کھاد بیچنے والوں کے خلاف محکمہ زراعت توسیع کا ایکشن. 11 ڈیلرز کو گرفتار کر کے 1,42,000 کے جرمانے عائد کر دیے گئے. 6 دکانوں کو سر بمہر کر دیا گیا. ادھر شور کوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح کی مچھر چوک کے گودام میں کھاد کے بیگز تعداد سے کم کر رکھنے پر دکاندار کے خلاف کارروائی. مقدمہ درج کر دیا گیا. اعجاز صالح نے بتایا کھاد کے 600 بیگ آ گئے تھے جس میں سے 350 غائب تھے. مہنگے داموں کھاد بیچنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری. لالیاں میں مجموعی طور پر 73 لاکھ کے جرمانے. 3 ڈیلرز کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا نے بتایا قانون کی خلاف ورزی پر 171 دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی جبکہ 10 دکانوں کو سیل کیا گیا. چنیوٹ میں یوریا کی قیمت بڑھنے کے باوجود مارکیٹ سے کھاد غائب. کاشتکار پریشان. کہا انتظامیہ کھاد کی دستیابی میں ناکام ہو چکی. صبح سے اس انتظار میں ہے کہ کہیں سے کھاد مل جائے. کسانوں کا بلیک میں 5500 روپے تک کھاد کے فروخت کا انکشاف. نہروں میں بھل کی صفائی کے باعث پانی کی بندش سے کسان پریشان. ادھر ٹوبہ کے شہری پینے کے پانی سے بھی محروم ہو گئے. محلہ ضیاء کالونی میں 15 روز سے پانی کی فراہمی معطل. شہریوں نے میونسپل کمیٹی سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط. وزارت توانائی کا ترسیلی نظام میں بری طرح متاثر. 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے کاروباری سرگرمیاں بھی سست روی کا شکار کرتی. کاروباری حضرات کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. تانگیاں والا میں انڈوں کی ہڑتال. کسی بھی دکان پر انڈے دستیاب نہیں. شہری پریشان. بیکری، سویٹ شاپ، چکن شاپس پر انڈوں کی قلت. شہری انڈوں کے حصول کے لیے خوار. شہری بولے انڈوں کے بغیر ناشتہ ادھورا ہوتا ہے جبکہ مارکیٹ میں کسی بھی دکان پر انڈے نہیں مل رہے. فیصل آباد ڈویژن میں مہنگائی کا جن بے قابو. مرغی، انڈوں سمیت سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کو سرد موسم میں گرم کر دیا. مرغی کا گوشت 602 روپے کلو. انڈے ریکارڈ 386 روپے درجن کی سطح پر پہنچ گئے. سبزیوں کو ہاتھ لگانا جرم بن گیا. گھر لانے کا سوچنا مشکل. آلو 48، پیاز 180، ٹماٹر 100، ادرک 400 کلو بکنے لگی. جنگ میں سبزی فروشوں نے خود ساختہ دام مقرر کر لیے. کاغذات نامزدگی بارے اپیلوں پر سماعت. صرف 3 روز باقی. پرنسپل سیٹ پر 5 الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز اپیلوں پر سماعت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے وکلاء آرओز کی جانب سے ریکارڈ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز میں پیش. جیالوں کا 11 جنوری کو فیصل آباد میں پاور شو متوقع. تاریخی گراؤنڈ دھوبی گھاٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاور شو میں خطاب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم نے تیاریاں شروع کر دیں. جنرل الیکشن. چنیوٹ میں پولنگ بوتھ بیشتر جگہوں پر رہائشی آبادیوں سے دور. شہری پریشان ہو گئے. کہا متعدد بار حقیقی حدود اربا اور ووٹرز کی درستگی اور محکمہ شماریات کی غلطیوں کی نشاندہی کی لیکن کوئی نوٹس دینے کو تیار نہیں. ایف بی آر کا سال 2023 کے بغیر منظور ایڈجسٹمنٹ کروائی جانے والے ری فنڈز کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ. تمام کیسز کی تحقیقات اور کلیئرنس ملنے کے بعد ہی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی جائے گی. فیصل آباد کے تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں مسلح باثر افراد نے پولیس کو چیلنج کر دیا. مسلح افراد نے 3 روز قبل رشید آباد میں یاسین کے گھر پر بھی حملہ کیا تھا. ملزمان کی فائرنگ سے یاسین جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے تھے. ملزمان نے یاسین کے گھر پر حملے کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دی. اس کے باوجود پولیس 3 دن بعد بھی ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام.
پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن کے 104 اہلکاروں کو C2 کے تحت حوالدار عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ پولیس کے اہلکاروں کو ترقی دینے کے لیے درخواستیں وصول کر لی گئیں۔ چنیو پولیس کا مجیدہ میموریل ہسپتال کے ساتھ MOU سائن۔ MOU پی انسٹیٹیوٹ انویسٹیگیشن خالد محمود اور ڈاکٹرز کے درمیان سائن ہوا۔ MOU سے حاضر سروس پولیس اہلکار، ان کی فیملیز، شہداء کی فیملیز، ریٹائرڈ پولیس اہلکار، دوران سروس وفات پانے والے اہلکاروں کی فیملیز مستفید ہو سکیں گی۔ گوجرا میں سال 2023 میں مسیحی برادری کو بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش۔ تھانہ سٹی میں مسیحی برادری کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد۔ DSP آفتاب احمد، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران، مسیحی نمائندوں نے شرکت کی۔ گندم کی پیداوار میں بہتری کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے پیداواری مقابلے کا انعقاد۔ کاشتکار 31 جنوری تک مقابلے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ کمالیہ میں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے صدر کریانہ ایسوسی ایشن چوہدری لیاقت علی رحمانی کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ مولانا حامد حسن چشتی نے خصوصی خطاب کیا۔ تاجر رہنما عظیم اختر انصاری اور عادل رشید انصاری کی محفل میں شرکت۔ فیصل آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا آغوش فاؤنڈیشن کا دورہ۔ آغوش فاؤنڈیشن میں مقیم بچوں میں گرم کپڑے اور جوتے تقسیم کیے۔ اس موقع پر حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ بچوں کو ملنے والی سہولیات اطمینان بخش ہیں۔ کمالیہ میں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے صدر کریانہ ایسوسی ایشن چوہدری لیاقت علی رحمانی کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ مولانا حامد حسن چشتی نے خصوصی خطاب کیا۔ تاجر رہنما عظیم اختر انصاری اور عادل رشید انصاری کی محفل میں شرکت۔ فیصل آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا آغوش فاؤنڈیشن کا دورہ۔ آغوش فاؤنڈیشن میں مقیم بچوں میں گرم کپڑے اور جوتے تقسیم کیے۔ اس موقع پر حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ بچوں کو ملنے والی سہولیات اطمینان بخش ہیں۔ اور کمالیہ میں سابق صوبائی وزیر امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 122 آصفہ ریاض فتیانہ کی سالگرہ۔ سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاض فتیانہ فیصل قذافی، کامران احمد چودھری سمیت دوست احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔